بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، پاکستان اور انڈیا کی سچویشن ٹینس سے ٹینس ہوتی جا رہی ہے. دو شخصیتیں جن کا ذکر بار بار انڈین میڈیا کر رہا ہے کہ دیز آر دا پرسن جو کہ پہلگام کے واقعے میں ملوث ہے، چاہے ان کے پاس ثبوت ہو نہ ہو، ان کے نام لیے جا رہے ہیں. ایک سیف اللہ قصوری صاحب اور دوسرے حافظ سعید صاحب. سیف اللہ قصوری صاحب کے بارے میں ہم نے ایک پوڈ کاسٹ پہلے بھی کیا تھا اور آپ نے بڑی پذیرائی دی کہ ہم نے بڑے کھل کے فیکٹس آپ کے ساتھ شیئر کیے. ابھی حافظ سعید صاحب کے گھر کی لوکیشنز، کہیں کہا جا رہا ہے جی وہ لاہور کے اندر ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ جی وہ مرید کے اندر ہے، انڈین میڈیا کے اوپر چلائی جا رہی ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ اسامہ بن لادن ٹائپ آپریشن کرے گا انڈیا ود دا ہیلپ آف اسرائیل. یہ آڈیسٹی ہے، یہ اسٹوپیڈیٹی ہے، یہ کیا ہے؟ اس سب کے بارے میں ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں تابش قیوم صاحب جو کہ سیکرٹری انفارمیشن ہے مرکزی مسلم لیگ کے. تابش صاحب بہت شکریہ شو پر آنے کا. پاکستان اور انڈیا کے جو تنازع ہے اس وقت پیک کے اوپر ہے. ہم ہر روز سنتے ہیں کہ جی دو مجرم ہیں پاکستان کے پاس جو پہلگام میں ہوا، ایک کا نام سیف اللہ قصوری، دوسرا حافظ سعید صاحب. نہ کوئی دلیل نہ کوئی ثبوت، جسٹ جو ان کے منہ میں آ رہا ہے بولتے جا رہے ہیں. ہم نے اس سے پہلے پوڈ کاسٹ کیا سیف اللہ قصوری صاحب کے بارے میں اینڈ ایوری بڈی واز شاکڈ کہ وہ ایک پولیٹیکل فگر ہے، وہ ایک اچھا خاصا ان کی ایک گیدرنگ ہے اور پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں. آپ کی ملاقات رہتی ہے سیف اللہ قصوری صاحب کے ساتھ، بتائیں وہ کیسے ہیومن بینگ ہیں، ان کی کیا ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، کیوں ان کو ان کے ساتھ جوڑا گیا؟ سب سے پہلے تو بہت شکریہ آپ نے مجھے موقع دیا. پاکستان مرکزی مسلم لیگ کے سیکرٹری اطلاعات کی حیثیت سے اور ایک انڈیپینڈنٹ اینالسٹ کی حیثیت سے میں کچھ چیزیں بڑی اوپنلی آپ کے سامنے، کیونکہ انڈیا کی اسٹریٹجی جو ہے وہ عام طور پہ محسوس یہ ہوتا ہے کہ یہ پرسن سینٹرک ہے یا کسی آرگنائزیشن کو فوکس کر کے شاید کوئی تنازع دونوں ملکوں کا بنتا ہے. لیکن میرا خیال یہ بہت بڑا ایک آئی واش ہے، اور اگر کوئی بھی شخص اس پہ تجزیہ کرے تو انڈیا پاکستان کا جو معاملہ ہے، خاص طور پہ انڈیا کی جو اسٹریٹجی ہے وہ پاکستان سینٹرک ہے، اور وہ پاکستان کا وجود ہی تسلیم نہیں کرتے. یہ چیز اگر آپ تھوڑے سے بڑے کینوس پہ دیکھیں، ہسٹری میں جا کے دیکھیں، یا آپ تھوڑا سا زیادہ پیچھے نہیں کنٹمپریری اس میں چلے جائیں، 9/11 سے آنورڈس چلے جائیں، تو ہر جگہ آپ کو یہ فٹ پرنٹس نظر آئیں گے کہ انڈیا کی جو ہائیبرڈ نیچر ہے جنگ کی، یہ لفظ تو ہم نے ابھی کچھ سال پہلے سنا ہے جی 5th جنریشن یا ہائیبرڈ یہ چیزیں، لیکن انڈیا کی اسٹریٹجی شروع دن سے ہی، چاہے وہ 1971 میں ہو، چاہے وہ 9/11 کے بعد ہو، چاہے انڈس واٹر ٹی کی بھی اگر ہم بات کرتے ہیں تو جماعت علی شاہ کون تھا؟ کب سے وہ کمپرومائز ہو کے انڈس واٹر ٹی پہ انہوں نے جو ڈیمز بنائے، تو وہ آج کے دن کی تیاری کرنے کے لیے انہوں نے 20 سال پہلے سے کام شروع کیا ہوا تھا. تو جہاں تک آپ نے بات کی حافظ سعید صاحب کی، سیف اللہ قصوری صاحب کی، تو ہماری کیونکہ شارٹ ٹرم میموری ہے بحیثیت قوم، تو ہمیں یاد ہونا چاہیے کہ FATF 2019 کے اندر جو سارا ہوا تھا، تو پاکستان نے اپنی کمٹمنٹس کو پورا کرتے ہوئے، بہت بڑا دنیا کا فورم تھا، پاکستان نے کچھ آرگنائزیشنس کو بین کیا، اور اس میں حافظ سعید صاحب ان کی جماعت بھی تھی. ایون دو کہ پاکستانی جماعت و دعویٰ پاکستانی کورٹس میں آج تک ان کے بارے میں کوئی چیز ثابت نہیں ہو سکی تھی، کوئی ان کے اوپر الزام نہیں تھا، پاکستان میں کوئی ایسا جرم نہیں تھا. کہ ذکر آپ نے کیا ہے، حافظ سعید صاحب سے منسلک 3-4 جماعتوں ہیں جو بین ہوئی ہیں، جس میں لشکر طیبہ، جس میں 1-2 اور جیش بھی ہیں، اور پھر یہ جماعت الدعوہ بھی ہے، یہ سب بینڈ ہے، رائٹ؟ بالکل. اس وقت وہ کسی پارٹی کا حصہ ہیں؟ دیکھیں، حافظ سعید صاحب کے بارے میں جو ہم نے خبروں میں سنا وہ تو یہی سنا کہ جی ان کو سزا ہو گئی، اور سزا کس بات پہ ہوئی کہ جی FATF نے کہا کہ جی یہ زمین ہے، ٹرسٹ میں ان کا نام تھا، اور 15-20 سال کی ان کو سزا اس لیے دی گئی کیونکہ یہ جو مسجد کی زمین ہے یہ دہشت گردی کے لیے استعمال ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، یہ اس بنیاد پہ FATF کی، کیونکہ رسک بیسڈ ہوتی تھی کہ ایسٹ ان کے پاس ہے، مسجد کی زمین ہے، تو کیونکہ وہ ایسٹ ہے، وہ زمین ہے، تو وہ شاید استعمال ہو جائے، تو اس بنیاد پہ یہ ساری سزائیں ہوئیں. اور یہ ایک مذاکرہ خیز قسم کا، یعنی اگر آپ اٹھا کے دیکھیں جو ڈیمانڈس تھیں اس میں بھی انڈیا کی بہت بڑی انوالومنٹ تھی، لیکن ہم پھر بھی یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی عدالتوں نے فیصلے کیے، دنیا کا پریشر تھا، اور ان کی ساری جائیداد جو جماعت کی کیا کہتے ہیں پراپرٹیز تھیں، وہ سارا کچھ، ان کی تمام لیڈرشپ جو ہے وہ ہاؤس اریسٹ ہو گئی یا ان کے اوپر کیسز ہو گئے، وہ اریسٹ ہو گئے، تو وہ تو کہیں ایگزسٹ ہی نہیں کرتے، ان کی جماعت کا وجود ہی ختم ہو گیا، ان کے بینک اکاؤنٹ تک سب کچھ، یعنی سارا کچھ ختم ہو گیا، ان کی کوئی ایکٹیویٹی پاکستان میں نہیں رہی، وہ جیلوں کے اندر ان کی لیڈرشپ چلی گئی. چند لوگ جن پر پاکستان کے قانون کے مطابق کوئی مقدمہ نہیں تھا، ان کی جتنی بھی جماعت تھی، ہم نے یہ دیکھا نہ وہ رد عمل میں گئے، نہ وہ سڑکوں پہ نکلے، انہوں نے سب کچھ اپنا دے دیا، لیکن اس کے باوجود کوئی ریئیکشن نہیں دیا. اور ہوا کیا کہ ان کے جتنے لوگ تھے انہوں نے پھر پولیٹیکل ایکٹیویٹیز میں کام شروع کر دیا، کوئی کسی جماعت میں چلا گیا، کوئی اپنے علاقے میں خدمت کمیٹی بنا کے کام کرنے لگ گیا.
تو پھر کچھ لوگوں نے مرکزی مسلم لیگ کو جوائن کیا 2022 کے اندر، جن میں سیف اللہ قصوری صاحب بھی تھے، ان کے بیٹے حافظ طلحہ سعید صاحب بھی تھے، اور بہت سارے ان کے کارکنان ذمہ داران تھے جنہوں نے جو پاکستان سے محبت کرتے تھے، خدمت کا کام کرتے تھے. تو انہوں نے سوچا کہ اب ہم اپنی سیاسی جدوجہد شروع کرتے ہیں، اور یہ سفر 2017 سے شروع ہوا جو ملی مسلم لیگ بنانے کی کوشش کی سیف اللہ قصوری صاحب نے، لیکن وہ رجسٹر نہیں ہو سکی. اس وقت بھی انٹرنیشنل پریشر آ گیا. لیکن جب انہوں نے یہ کام شروع کیا تو آج 17 سے آپ لگا لیں 25 ہو گیا. ٹھیک ہے. کوئی ایک انسیڈنٹ، کوئی ایک واقعہ، کوئی ایسی چیز جو قانون کے خلاف ہو، جس میں انتہا پسندی ہو، کوئی چیز نہیں ملتی. ایز اے جرنلسٹ آئی کین گارنٹی دیٹ. اور آنیسٹلی بتاؤں تو اتنی اچھی ٹرانزیشن بھی کہیں نہیں ہوئی. آپ افغانستان کے اندر جو ایگزامپلز ہیں ہمارے سامنے ہیں کہ وہاں پر ہمیں کیا کچھ کرنا پڑ رہا ہے، کیا کچھ بھگتنا پڑ رہا ہے، اور یہ جس طرح سے ٹرانزیشن ہوئی اور جس طرح ویلفیئر کے کاموں میں سارا کچھ ہوا، یہ ہماری کمٹمنٹ تھی بالکل، اور وہ ساری دنیا نے دیکھی. لیکن بار بار ایک ہی الاپ جو ہے نا انڈیا کا حافظ سعید صاحب، اور اب اس نہج تک پہنچ گیا ہے کہ انڈین میڈیا چینلز ان کی لوکیشن، ان کے گھر کی لوکیشن، ان کے بچوں کے لوکیشنز، اور وہ شیئر کر رہے ہیں جی یہ ہے، اور ہم کوئی اسامہ بن لادن ٹائپ آپریشن کریں گے، اور خدا نخواستہ ہم وہاں پر جا کے لینڈ کریں گے اور ان کو ایگزیکیوٹ کریں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے. آر وی اے اسٹیٹ؟ شوڈنٹ وی بی آنسرنگ دیم؟ ہمارے جو وزیر داخلہ ہے، جو وزیر خارجہ ہیں، اس کے اوپر کوئی شٹ اپ کال نہیں دینی چاہیے ان کو؟ دیکھیں، ہماری جو اپیزمنٹ ہے، جو ہماری اپیزمنٹ رہی ہے پچھلے کئی سالوں میں، خاص طور پہ جب یہ 2019 میں آرٹیکل 370 والا واقعہ ہوا، کشمیر کے ساتھ جس طرح سے ہم نے اس کو بیک برنر پہ رکھا، جس طرح سے کشمیر کی انکنسسٹنٹ پالیسیز ہماری رہیں، تو یہ سمجھا گیا جب یہ فیٹ اف والے معاملات ہوئے، آرٹیکل 370 والا واقعہ ہوا، 2 منٹ کی خاموشی ہم اختیار کرتے رہے، اتنا بڑا معاملہ ہو گیا، تو ہماری اسٹیٹ کی کوئی پالیسی واضح نظر نہیں آئی. نتیجہ یہ نکلا کہ ہندوستان نے اس کو ریسیپروکیٹ کرنے کے بجائے کہ جی پاکستان کی طرف سے جو ہے نا پاکستان نے بڑا اپنے آپ کو بدلا ہے، اور بڑی چیزیں جو ہے نا وہ پاکستان کی طرف سے کنٹرول ہو گئی ہیں، پاکستان نے گروپس کو بین کر دیا ہے، شخصیات، حافظ سعید صاحب کی تو کوئی آڈیو تقریر، کوئی چیز آپ کو 5-6 سال سے پہلے کی یعنی ملے گی تو ملے گی، اب تو کوئی ان کی ایکٹیویٹی نہیں. بڑی آج کل ویسے وائرل ہوئی ہے، وہ بھی انڈیا نے اگر ہمارا پانی بند کیا تو ہم ان کی سانسیں بند کر دیں گے. اب پوری اسٹیٹ وہ بات بول رہی ہے نا، کئی سالوں پہلے انہوں نے یہ بات کی تھی فیصل آباد میں، تو وہ تو ساری اسٹیٹ کے واگا بارڈر کے اوپر، اور وہ پریڈ کور کرنے کے ایک مزدور نے یہ لائن بولی. سر بلاول نے کہا ہے، بلاول بھٹو صاحب نے کہا ہے، حنیف عباسی صاحب نے کہا ہے. وجہ یہ تھی کہ انہوں نے ہمیشہ پاکستان کے جذبات کی ترجمانی کی، لیکن سوال یہ کہ اب تو وہ نہیں ہے نا، اب تو ان کی کوئی چیز نہیں ہے، تو پھر ہندوستان کیوں بار بار نام لیتا ہے، یہ سمجھنا بڑا ضروری ہے. دیکھیں، ان کی پالیسی پاکستان کے خلاف بہت کنسسٹنٹ ہے. وہ جب ان گروپس کا یا شخصیات کا نام لیتے ہیں تو وہ بیسکلی 2 چیزیں کرتے ہیں. ماضی میں وہ یہ کرتے تھے کہ وہ یونائٹڈ نیشنز کی سینکشنز لگواتے تھے، اور بڑے فخر سے وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے 100 سے زیادہ لوگ ہیں جن کو ہم نے جو ہے UN کی سینکشن لسٹ میں ڈالا. اچھا، ہماری حکومتیں جو رہیں پاور میں، انہوں نے بڑی خوشی اٹھا کے حافظ سعید صاحب جیسے لوگوں کو، جنہوں نے پاکستان میں زلزلے سیلابوں میں کام کیا، ان کو اٹھا کے جیلوں میں ڈال دیا، اور یونائٹڈ نیشن کی سینکشنز لگی، اس کے خلاف کبھی اعتراض ہی نہیں کیا. جبکہ سوئٹزرلینڈ جیسا ملک 9/11 کے بعد قاضی کیس آپ سرچ کریں جا کے، تو انہوں نے اپنے ایک انڈیویجول کو جس پر القاعدہ میں ہونے کا الزام لگا، پورا سوئٹزرلینڈ کھڑے ہو کے انہوں نے مقابلہ کیا، اس کا نام اپنی لسٹ سے نکلوایا. پاکستان نے کبھی نہیں کیا. اس لیے نہیں کیا کیونکہ ہم نے یہ ساری چیزیں، جب ہمارے پاس اب مثال ہے کہ انڈس واٹر ٹریٹی کا کمشنر ہمارا انڈیا کا کمپرومائز بندہ موجود تھا، تو ہماری پروف، یہ تو FIA کا کیس ہے ان کے اوپر، ایبسکانڈر ہے وہ، ٹھیک ہے. اس بندے نے ساری آپ کے ڈیمز کی چیزیں، غلط رپورٹیں پاکستان کو دکھاتے رہے، اور وہاں پہ نیلم ریور کے اوپر 57 میٹر ہائی ڈیم انہوں نے بنوا دیا، کشن گنگا، اور پاکستان میں کسی کو پتہ بھی نہیں تھا. تو سوال یہ کہ ہندوستان کیوں شخصیتوں کے نام لیتا ہے؟ تاکہ ان کے اوپر عالمی پابندیاں لگوائے، اور جب عالمی پابندیاں لگ جاتی ہیں تو بیسکلی جب پابندی کسی پاکستانی شہری پہ لگے گی تو پورے ملک کا بینکنگ سسٹم، پورے ملک کا سیکیورٹی سسٹم، ہر چیز یہ ہوگی کہ جی پاکستان نے تو پروٹیکٹ کیا ہوا ہے ان لوگوں کو یونائٹڈ نیشن کی سینکشنز میں، جو یہی تو فیٹ آف تھا سارا. تو یہ ایک بہت بڑا گیم پلان ہے جو ہمارے معذرت کے ساتھ پولیٹیشنز کو سمجھ ہی نہیں کبھی آ سکا، یا جن کو آیا سمجھ، وہ میں معذرت کے ساتھ یہ کہوں گا کہ شاید ان کی دوستیاں، ان کی رشتہ داریاں ہندوستان کے ساتھ شادیوں میں آنا جانا اتنا تھا کہ انہوں نے اس چیز کو بہتر سمجھا کہ ہم اپنے شہری کو. نواز شریف کا ذکر کر رہے ہیں،
آبویسلی دیکھیں یہ جو گورنمنٹ تھی نون لیگ کی, انہوں نے ہی یہاں پہ ڈان لیگس کے معاملات ہوئے, یہ ساری چیزیں ہوئیں, اور یہ سمجھا گیا کہ جی شاید کچھ گروپس اور شخصیات کی وجہ سے ہندوستان ناراض ہے اور جب ان کو ہم بند کر دیں گے تو وہ ٹھیک ہو جائے گا. نتیجہ یہ نکلا کہ آپ نے ان کو آج بند بھی کر دیا, ان کا نام و نشان بھی نہیں ہے. آج بھی ہندوستان کا رویہ وہی ہے, آج بھی وہ حملے کی باتیں کرتا ہے, آج بھی وہ آپ کے ان علاقوں میں, آپ جو ویڈیو کی بات کر رہے ہیں, یہ جوہر ٹاؤن کی ویڈیو انہوں نے جو یہاں پہ بلاسٹ کیا, ایک طرف FATF کا اجلاس تھا, ادھر یہاں پہ بلاسٹ ہوا, اور اس بلاسٹ کے اندر عام لوگ بیچارے وہاں پہ شہید ہوئے. ٹھیک ہے, ہندوستان نے لاہور کے اندر وہ فخر سے اس کو کلیم کرتے ہیں وہ کہ جی ہم نے بالکل کیا ہے, وہ انہوں نے ویڈیوز جاری کی اپنے چینلز کے اوپر. سب یہی جو ہے افسوسناک بات ہے کہ ابھی بھی انڈین میڈیا بڑے فخر سے بتا رہا ہے کہ ہمارے کمانڈوز ود دا ہیلپ آف اسرائیلی ٹیکنالوجی دے ول ریپیٹ اسامہ بن لادن ایپیسوڈ ان لاہور. مجھے اس کے اوپر حیرت یہ ہو رہی ہے کہ وہ اتنا ہی کہ ہمیں کمزور سمجھتے ہیں ایز اے نیشن. ہماری جو آرم فورسز ہے وہ تو ساری دنیا کے سامنے ایک ایگزامپل ہے کہ ہم کتنے تگڑے ہیں, وہ ہم کر لیں گے جو ان کا کرنا ہے. بٹ یہ اسٹوپیڈیٹی, یہ اوڈیسٹی کیسے آ جاتی ہے اور کیسے وہ اتنا ایزیلی کسی ملک کے اندر گھس کے اس طرح کا سوچ سکتے ہیں. اس کے اوپر ایز اے سیکٹری انفارمیشن آف اے پارٹی جس کا وہ حصہ رہے ہوئے ہیں, آپ کا کیا موقف ہے؟ دیکھیں, ہندوستان کی ایک چیز ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ان کی جتنی بھی ریٹرک ہے نا, وہ اپنی پولیٹیکل کنزمپشن کے لیے ہوتی ہے, اور وہ یہ سمجھتے ہیں کیونکہ اسرائیل کے ساتھ ان کے بڑے تعلقات ہیں, تو ان کے لوگ وہاں پہ جو ایکسٹریمسٹ مائنڈ سیٹ ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جی ہم غزہ والا حال پاکستان کا کر سکتے ہیں, ہم اسامہ بن لادن والا آپریشن کر سکتے ہیں, ہم فلاں چیز کر سکتے ہیں. جبکہ حقائق یہ ہیں, جو انڈیا کی اسٹریٹجک کمیونٹی ہے وہ بڑی اچھی طرح جانتی ہے. انہوں نے 2019 میں تجربہ کر کے دیکھ لیا پلوامہ کے بعد, ٹھیک ہے, اس میں جو ان کا حشر ہوا, ٹھیک ہے, وہ بھی ان کے سامنے. تو وہ اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ یہ کام جو ہے فورسز کی کیپیبلٹی پاکستان کی کیا ہے. ٹھیک ہے, جعفر ایکسپریس میں جس طرح سے پاکستان کے آرمڈ فورسز نے, جو ہماری SSG ہے, جس طرح سے ان کو نیوٹرلائز کر کے جو ہے وہ ہاسٹیجز کو چھڑایا ہے, ٹھیک ہے, یا APS کے واقعے کے اندر یا دیگر جتنے بھی واقعات ہوئے ہیں, آپ کے بڑا بیر والا ہوا ہے, تو اس کے اندر ایکسیپشنل جو بریوری ہے, جس طرح سے وہ آپریشنز ہوئے, وہ دنیا کی فورسز کے لیے مثال ہیں. تو ہندوستان کے ساتھ جتنے واقعات ہوتے رہے ماضی کے اندر, ان کو بھی کوئی اگر اسٹڈی کر کے دیکھ لے کہ ان کا انداز کیا ہے لڑنے کا. یہ ایک میں بالکل ایک نیوٹرل اس طرح بات کر رہا ہوں, ایک کوئی بھی ریسرچر جائے کہ ان کی رسپانس فورسز کا کیا ہے. تو ہندوستان کی فوج, ان کی ساری کمیونٹی یہ جانتی ہے کہ جنگ جو ہے پاکستان سے اوپن آپشن نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ وہ ٹیررزم کو استعمال کر کے وہ انہوں نے جو اسٹریٹجی بنائی ہے وہ یہی ہے کہ پاکستان میں جتنا بارود, جتنا جو یعنی گولی ہے, جو دہشت ہے, اس کو ہم پھیلائیں, ان کو آپس میں لڑائیں. یہ ان کے لیے ایک بڑا وائبل آپشن ہے, اور انفارچونیٹلی وہ ہماری کمزوریاں ہیں جس سے وہ فائدہ اٹھائیں. I agree to that. I totally agree to that. میں صرف آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کی جو پارٹی ہے, لیٹ سے میں اگر آپ کی پارٹی کا حصہ ہوں اور اس طرح کے الزامات لگ رہے ہوں, تو یو شوڈ برنگ قصوری صاحب آن کیمرا. جی جی, جس طرح آپ کے ایک ویڈیو بھی آئی ہے اور اس کے اندر انہوں نے بیان دیا. آئی تھنک دا مور وہ ایک پبلک فگر پبلک میں آئے گی نا, تو سارا وہ اتر جائے گا نقاب جو انڈیا نے ایک عجیب سا اپنے اوپر چڑھا کے, اور کسی بھی بندے کو, آج قصوری صاحب ہے, کل کسی اور کا نام لے دیں گے. بالکل, آج وہ حافظ سعید صاحب بنا رہے ہیں, کل کو وہ کسی اور کو ہی حافظ سعید صاحب بنا دیں گے اپنے لیے, اپنی عوام کے لیے. سو اس کے لیے آپ لوگوں نے ایز اے سیکٹری انفارمیشن آپ کی اسٹریٹجی کیا ہے؟ آئی تھنک یو شوڈ بی پروموٹنگ دیم مور, میرے یہ سجیشن ہے. دیکھیں, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ملک کا بھی جو رسپانس رہا ہے, ہم نے یہ دیکھا ہے کہ پاکستان نے ہمیشہ, کیونکہ ایک نیوکلیئر ویپن اسٹیٹ ہے ہم, تو ہم ایک رسپانسبل, آپ کو نیریٹو ہمیشہ نظر آتا ہے کرائسس کے اندر. تو میں یہ سمجھتا ہوں مرکزی مسلم لیگ پاکستان کی دیگر سیاسی جماعتوں کی طرح ہمارا ٹوٹل اس وقت جو اعتماد ہے وہ ہماری ملک کی جو بھی سیکورٹی کونسل ہے جو وہ فیصلے کر رہی ہے اس کے ساتھ ہے. ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہم بلا وجہ کوئی ایسی بات, کوئی ایسی چیز کریں جس سے سچویشن ان کو موقع ملے کہ جی اس کو وہ ڈائریکٹ کریں کسی شخصیت کی طرف. سب جانتے ہیں, پاکستان کی گورنمنٹ بھی جانتی ہے, دنیا جانتی ہے, سیف اللہ قصوری صاحب کے بارے میں کوئی بھی تحقیق کر لے, پچھلے کئی سالوں سے جب سے وہ سیاست میں آئے, سوائے اپنے حلقے میں لوگوں کی خدمت کے, پاکستان کے لوگوں کی مدد کے, وہاں پہ روزگار کے پروگرام, سہولت کے پروگرام. اور میں یہ بتاتا چلوں, ابھی انہوں نے ریسنٹلی ایز اے جنرل سیکرٹری وہ پارٹی کے ہیں, تو انہوں نے پورے ملک کی تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ IT کورس لانچ کیا ہے فری آف کاسٹ, جس میں کوئی 100,000 سے زیادہ لوگ اس وقت پڑھ رہے ہیں. 500 سے زیادہ کلاس رومز ہیں جو تھر پارکر سے لے کے سندھ سے, بلوچستان میں, KP میں, ڈیروں میں,
پبلک پلیسز پہ لوگ بیٹھے ہوئے جو ہے وہ IT کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں. تو یہ ان کا رول ہے. ایسے شخص کو جو سوشل ورکر ہے انہوں نے اٹھا کے دہشت گرد بنا دیا. تو ہم اس کو پرسن ورسز اسٹیٹ یا اس طرح کی کوئی ریٹرک میں حصہ نہیں لینا چاہتے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری رسپانسبلٹی ہے کہ اس وقت ریاست مد مقابل ہے ایک دشمن ملک کے. تو ہم سارا ویٹ اپنا اور ہر پاکستانی اس وقت اپنی حکومت اور فوج کی پیچھے کھڑا ہوا ہے کہ جو بھی ملک کے دفاع کے لیے ضروری ہے ہم نے انشاءاللہ وہی نیریٹو اور وہی بات کرنی ہے. آپ نے ملک کے دفاع کی بات کی, ہم لوگ بارڈرز کے اوپر گئے ہیں, ہم نے جوش و جذبہ دیکھا ہے. پاکستان مرکزی مسلم لیگ اگر خدا نہ خواستہ جنگ ہو جاتی ہے, وٹ ول بی دا رول آف دس پارٹی؟ دیکھیں پاکستان مرکزی مسلم لیگ نے پچھلے سال کیونکہ آپ کو پتہ ہے کلائمیٹ چینج کی بھی پاکستان بالکل فالٹ لائن پر ہے اور فلڈز بھی ہمارے ملک میں آتے رہتے ہیں, تو ہم نے بہت بڑی تعداد میں یوتھ کو سوئمنگ کی ٹریننگ دی. ٹھیک ہے, اور سوئمنگ کی جب انہوں نے ٹریننگ حاصل کی مقصد یہ تھا کہ ایک تو ہیلدی اسپورٹ ہے اور ساتھ ساتھ یہ ہو کہ کل کو کہیں بھی ضرورت پڑتی ہے کوئی فلڈز وغیرہ میں تو ریسکیو کے لیے یہ نوجوان تیار ہوں. اس کو بھی انڈیا نے دہشت گردی کا جو ہے نا الزام لگایا کہ جی یہ لوگ کوئی دہشت گرد تیار کر رہے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان ٹرمز آف ایسی کوئی بھی کرائسس کی سچویشن بنتی ہے تو پاکستان مرکزی مسلم لیگ کے جو کارکن ہیں وہ الحمدللہ ہمیشہ سے ہی ان کا صبح شام کام ہی یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کی خدمت کرتے ہیں, مدد کرتے ہیں. ریسکیو کی ان کی تربیت ہے, لوگوں کی جانیں بچانے کی ہے. تو سول ڈیفنس کے انشاءاللہ جو بھی پاکستان کے ادارے ہیں ان کے ساتھ مل کے, حکومت کے ساتھ مل کے انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ جہاں بھی لوگوں کو کوئی بھی ایسا خدا نہ خواستہ انسیڈنٹ ہوتا ہے تو ہم پاکستان کے اندر جو ہے وہ امن و امان, سول ڈیفنس کا کام, خدمت کا کام وہ جاری رکھیں. اور جہاں تک بات ہے کہ خدا نہ خواستہ کوئی جنگ کی صورتحال ہو تو میں سمجھتا ہوں پوری قوم کا جذبہ یہ ہے کہ فوج تو بعد میں ہے, انشاءاللہ ہندوستان ہماری عوام سے بھی جو ہے نا مقابلہ نہیں کر سکتا. بالکل. تبھی صاحب ہم نے اتنی جنگیں نہیں دیکھی, ہمارے بڑوں نے دیکھی, لیکن یہ جو جذبہ ہے کہا جاتا ہے, سنا جاتا ہے, جو ہم لوگوں سے بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یہ 1965 والا جذبہ ہے. سب ایک ہو گئے ہیں, سب بھول گئے ہیں کہ کس کی کیا پارٹی ہے. سب کو نظر آ رہا ہے کہ یہ وہ دشمن ہے جس نے بارڈر کے دونوں طرف آگ لگائی ہوئی ہے. اس دشمن کے بارے میں آپ کی پارٹی کی رائے پہلے سے ہی یہ تھی, بٹ یو آر ناٹ ایبل ٹو پریزنٹ اٹ ان اے افیکٹو وے. آپ اس غلطی کو تسلیم کرتے؟ دیکھیں ہم تسلیم بھی کرتے ہیں, اور میں یہ کہوں گا کہ مرکزی مسلم لیگ نے 2022 میں اپنی عملی سیاست کا سفر شروع کیا, اور سب سے پہلے ہم نے مینار پاکستان پہ جو بہت بڑا جلسہ کیا تھا اس کی جو سب سے مین لائن تھی وہ یہ تھی کہ ہندوستان کی دہشت گردی کے خلاف ہم لوگوں کو اتحاد کی دعوت دیتے ہیں. اور آج ISPR کی جو آپ نے پریس بریفنگ دیکھی ہوگی, جتنی ڈیٹیل کے اندر جا کے انہوں نے یہ باتیں بتائی ہیں, 3000 سے زیادہ حملے پاکستان میں ہو چکے ہیں 2024 میں, اور گلوبل ٹیررزم انڈیکس پہ پاکستان 2nd نمبر پر آتا ہے. ٹھیک ہے, اور ہندوستان کا کہیں 14 یا 15 کے بعد نمبر ہے, اور جبکہ دنیا کی نظر میں پاکستان پرپیٹیٹر آف ٹیررزم بنا ہوا ہے اور ہندوستان جو ہے وکٹم بنا ہوا ہے. تو یہ ساری چیزیں اس وقت سمجھنے والی ہیں. آپ کی پارٹی کے کچھ لوگوں کو ٹارگٹ کلنگ بھی کی گئی, اور اس کے اوپر بھی اگین ایز اے میڈیا پرسن ہم بھی خاموش رہے, اسٹیٹ بھی خاموش رہی, لیکن آپ لوگوں نے بھی اتنا اس کے اوپر زور نہیں دیا. اگر ہم زور دیتے تو آئی تھنک یہ ہمیں بھی پتہ ہے کہ وہ ٹارگٹ کلنگ کے پیچھے کون سے لوگ ہو سکتے ہیں, تو اس کا ایک بڑا اچھا منہ توڑ جواب دیا جا سکتا تھا. دیکھیں ٹارگٹ کلنگس کی جہاں تک بات ہے, بہت سے لوگ جو ماضی میں کشمیر کی تحریک کے ساتھ وابستہ تھے, ہندوستان نے بڑے کلیم کیا اس چیز کو, نہ صرف ان لوگوں کو بلکہ حامد الحق صاحب جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں ابھی, اور بہت بڑی تعداد میں علماء اکرام کی ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہے, دیگر جماعتوں کی بھی ہو رہی ہے. تو دہشت گردی جو ہے وہ بنیادی طور پہ ہندوستان کا ہدف دیکھیں پاکستان ہے, اور پاکستان کے اندر ہر محب وطن, ہر وہ پاکستانی, ہر وہ جماعت جو پاکستان کے ساتھ وفا کرنے والی ہے, ان کے وہ ہدف میں شامل ہے, اور ہر وہ جو طبقہ جو پاکستان کو توڑنا چاہتا ہے, ٹھیک ہے, وہ اس کو فائنینس بھی کرتے ہیں, سپورٹ بھی کرتے ہیں. تو یہ ان کی ایک حکمت عملی ہے, اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مرکزی مسلم لیگ صرف اپنی نہیں, ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں کہ پاکستان میں جو ہندوستان کے پنجے اس وقت ہمیں نظر آتے ہیں, ہر جگہ ٹینٹیکلز ان کے پھیلے ہوئے ہیں, اس کا حل صرف پاکستان کی قوم کا آپس کا اتحاد ہے. ہماری سیاسی لیڈرشپ معذرت کے ساتھ پچھلے 3 سال سے جو جس طرح کی انتشار اور انسٹیبلٹی میں کسی کے نیریٹو میں یہ بات نہیں رہی کہ ہزاروں آپ کا سیکیورٹی کا جوان, آپ کے سینکڑوں عام لوگ قتل ہو رہے ہیں, شہید ہو رہے ہیں, اور اس پر سر جوڑ کے بیٹھ کے کوئی حل نکالا جائے. رادر دین ٹاک شوز کے اندر جا کے ایک دوسرے کی پگڑیاں اچھا رہے ہیں. بالکل. اور وہی اب یہ انڈین میڈیا چینلز کے اوپر کر رہے ہیں. یہ بہت آپ نے ویلڈ پوائنٹ بتایا, امید ہے کہ لوگوں کو سمجھ آ رہی ہوگی. اور آپ دوسرے نمائندے جن کا ہم پوڈ کاسٹ کر رہے ہیں اس پارٹی کے, اس لیے کہ آپ لوگوں نے سچ میں
خون پسینہ بہایا ہے اس وطن کے لیے, اور اگر ایک اچھی ایگزامپل دی جا سکتی ہے تو وہ آپ لوگوں کی ہے, کیسے آپ لوگوں نے فلاح کے کام بھی کیے. ابھی تھوڑا سا آگے چلتے ہیں سر. میں ایک پاکستانی ہوں, میں ایک لاہور کا شہری ہوں. میرے لاہور کے اندر اگر ایک انڈین بغیر پوچھے 1 انچ بھی آئے گا میں برداشت نہیں کروں گا. میں چاہتا ہوں کہ آپ ان میڈیا چینلز کو جواب دیں جو کہتے ہیں کہ جی ہم جوہر ٹاؤن آئیں گے, او جی ہم لینڈ کریں گے, ہم یہ کریں گے, ہم وہ کریں گے. دیکھیں, میں ان سے صرف یہی کہوں گا کہ یہ صرف کسی نیٹ فلکس کی فلم میں ہو سکتا ہے. یہ کوئی 3 گھنٹے کی فلم نہیں ہے. یہ آپ ضرور آئیں, لیکن اس کے بعد ہمارے جو DG ISPR ہیں انہوں نے جواب دے دیا ہے کہ اس کے بعد کیا ہوگا وہ ہماری چوائس ہے. ویری نائس. تو پاکستان کی قوم بیدار ہے. پاکستان کی افواج چاہے وہ فضاؤں میں ہوں, چاہے وہ سمندروں میں ہوں, چاہے وہ بری ہماری افواج ہو, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہندوستان کی فوج جرت نہیں کر سکتی پاکستان کا بارڈر 1 انچ بھی کراس کرے. سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. ویری ویل سیڈ. سر ابھی جس طرح کا انوائرمنٹ ہے, آپ لوگوں نے فلسطین کے لیے بھی بہت کام کیا, اور سب سے زیادہ اگر میں کہوں تو آپ کی پارٹی پیش تھی, آپ نے جلسے بھی کی, ریلیز بھی کی. انڈیا پاکستان کی جو اس وقت سچویشن ہے اس کے اوپر ڈو یو تھنک کہ آپ لوگ آگے جا کر کوئی ریلیز, کوئی یکجہتی کے لیے کوئی اس طرح کی چیزیں آگے پلان آؤٹ کر رہے ہیں؟ دیکھیں, جب بھی یہ ہندوستان نے پریس کانفرنس کی کہ یہ انڈس واٹر ٹریٹی کو وہ کر دیں گے, تو اس کی اگلی صبح مرکزی مسلم لیگ پورے ملک میں واحد جماعت تھی جس نے سب سے پہلے کال دی. اور انٹرنیشنل میڈیا کو آپ اٹھا کے دیکھ لیں, لوکل میڈیا کو اٹھا کے دیکھ لیں, تو ہر جگہ ملک میں لوگ پاکستان کا پرچم لے کے نکلے. اور ابھی 2 دن پہلے مزدور ڈے تھا, آپ کو پتہ ہے لیبر ڈے کے اوپر بھی ہماری بہت بڑی تعداد میں مزدور نکلے. انہوں نے کہا ہمارے حق بعد میں, آج ہم پاکستان کے دفاع کے لیے نکلیں. سنڈے کو پاکستان کے 1000 سے زیادہ ٹریکٹر آپ کو مال روڈ پہ نظر آئیں گے. کسان نکل رہا ہے, اور وہ بھی پاکستان کے اور اپنی زراعت کے, اپنی زمینوں کے دفاع کے لیے. وہ کہتے ہیں کہ جی ہم پہلے لڑیں گے ہندوستان سے, بعد میں فوج آئے, کیوں یہ پانی روک کے دکھائیں ہمارا. اسی طرح انشاءاللہ یوم تکبیر اس مہینے آتا ہے 28 مئی کو, تو انشاءاللہ ہم نے 28 مئی کو مینار پاکستان پر پوری قوم کو ہم دعوت دیتے ہیں کہ آئیں انہی جذبوں کے ساتھ اور پوری دنیا کو دکھائیں کہ ہم انشاءاللہ پوری قوم متحد ہیں, کوئی فرق نہیں ہے ہمارے درمیان. اور انشاءاللہ یہ جو تکبیر کا نعرہ تھا جس کے ساتھ ہم نے ایک دفاعی صلاحیت حاصل کی اور نیوکلیئر ڈیٹرنس ہمیں ملی, ناقابل تسخیر ہم ہوئے, تو انشاءاللہ یہ ملک کی سرحدیں بھی ناقابل تسخیر ہیں اور یہ قوم بھی ناقابل تسخیر ہے. اور یہ پیغام انشاءاللہ ہم 28 مئی کو مینار پاکستان پہ دیں گے. ویری ویل سیڈ. سر آپ کو اس وقت ہماری سب سے بڑی کمزوری کیا لگتی ہے جس سے دشمن ہمارا فائدہ اٹھا سکتا ہے؟ دیکھیں, ہماری سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ ہمارے آپس میں جو معاملات ہیں, ملک کے اندر جو انتشار رہا اور جتنا فار گرانٹیڈ ہم اس ملک کو لیتے ہیں, یہ وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے سیاستدان یہ بھول جاتے ہیں کہ جب ہم طاقت میں ہیں اس وقت پاکستان کے ہم محافظ ہیں. جیسے ہی وہ طاقت ہم سے چھن جائے یا چھین لی جائے یا جو بھی اس کی XYZ ریزنز ہوں, تو ہمارا سب سے پہلا حملہ جو ہے وہ پاکستان کی ریاست, پاکستان کے نظریے کے اوپر شروع ہو جاتا ہے. تو یہ ایٹیٹیوڈ آپ کو ہندوستان میں نظر نہیں آتا. وہ ہمیشہ کنسسٹنٹ ہے اس چیز کے اوپر کہ جی پاکستان دشمن ہے, چاہے کانگریس کی حکومت ہو, چاہے BJP ہو. یہ بھی ہماری غلط فہمی, ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ زیادہ ایکسٹریمسٹ ہیں. یہ جتنے ڈیمز بنے, آپ کو پتہ ہے اس وقت ہندوستان کے جو تقریباً 260 یا 94 پروجیکٹس ہیں جو فار اپروول انتظار میں ہیں پاکستان کے دریاؤں پہ, ہائیڈرو پاور پروجیکٹس. ٹھیک ہے, یہ 200 کے قریب تعداد ہے, اور جو انڈر کنسٹرکشن ہیں وہ 60+ ہیں. اسی طرح جو بن چکے ہیں وہ بھی کوئی 26-27 سے زیادہ ہیں جو آلریڈی بنے ہوئے ہیں ان دریاؤں کے اوپر. تو یہ 20-25 سال میں یہ سارے ڈیمز تو نہیں بنے, یہ تو 25-30 سال 3 ڈیکیڈز میں بنے. تو وہ اس چیز پر باقاعدہ متحد ہیں, کوئی بھی ہو جائے کہ جی پاکستان ان کا دشمن ہے. تو ہمیں کیوں نہیں سمجھ آتی کہ مجھے شیعہ سنی کے نام پہ مارنے والا کون ہے, مجھے دیوبندی اہل حدیث کے نام پہ مارنے والا کون ہے, سندھی بلوچی کے نام پر مجھے آپس میں لڑانے والا کون ہے, PTI, نون لیگ, پیپلز پارٹی اور ان چیزوں کے اندر مجھے الجھا کر میرے ملک سے متنفر کرنے والا مجھے کون ہے. پھر سوشل میڈیا پہ, بالکل صحیح بات کی آپ نے. دیکھیں, سوشل میڈیا پہ ہم یہ نہیں سمجھتے کہ سوشل میڈیا پہ ہم کھلے عام اپنے ملک کے خلاف باتیں شروع کر دیتے ہیں, اور اس سینٹیمنٹ کو اسٹڈی کرنے والے انڈیا کے سائبر سیلز موجود ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ ہندوستان نے 6 کروڑ سے زیادہ اپنے نوجوانوں کو ٹریننگ دی IT کی, اور وہ سارے IT کے, BJP کے, RSS کے سیلز جو ہیں وہ ایکٹیویٹ ہوتے ہیں بلوچستان میں. آپ کے پاکستان کے جتنے بھی ایشوز ہوتے ہیں, آپ کے ISPR کے بریفنگ میں آپ نے دیکھا کہ جی ٹویٹ پہلے ہوتی ہے, اس کے بعد پاکستان میں دھماکہ ہوتا ہے. تو ایک ہمیں گرینڈ کنسنسس ڈیولپ کرنا ہوگا کہ ہم نے دہشت گردی کے پیچھے جو اصل ہاتھ ہے
ٹھیک ہے، وہ ہاتھ ہمیں آئیڈینٹیفائی کرنا ہوگا. وہ سارے کردار ہمیں پتہ ہیں کون ہے، اجیت دوال کون ہے، راجناتھ سنگھ کون ہے، مودی کون ہے. ٹھیک ہے، یہ سارے لوگ ہمیں پتہ ہونا چاہیے سب کو کہ جی یہ وہ لوگ ہیں جو پاکستان میں خون بہانے کے پیچھے ہیں. ابھی جو سینٹیمنٹس ہیں نا عوام کے، میں سوشل میڈیا کا یوزر بھی ہوں، میرے ڈومین بھی ہے ڈیجیٹل میڈیا کی، اس میں حافظ صاحب کی پرانی تقریریں چل رہی ہیں، اس میں ملی نغمے چل رہے ہیں، اس میں پاک آرمی کی ڈپلائمنٹ چل رہی ہے، ایک بڑا پیٹریوٹک ماحول بنا ہوا ہے. مجھے وہاں پہ کوئی اور لیڈر نظر نہیں آ رہا، عمران خان، نواز شریف یا اینی باڈی جس کا بھی آپ نام لے لیں. حافظ سعید صاحب کا ذکر کر رہا ہوں، ہی از اوور دیئر. کیا اس کے لیے آپ کیس لڑیں گے کہ ان کی نظر بندی ختم کی جائے، وہ باہر آئیں اور ان کے اوپر جو الزامات لگے ہیں عوام کے سامنے آ کے اس کا جواب دیں اور بتائیں انٹرنیشنل میڈیا کو، لوکل میڈیا کو کہ یہ جو فیبریکیشن ہے، یہ جو ایک مس ریپرزنٹیشن کی گئی ہے، یہ خود آ کے لوگوں کو جواب دے. دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو آپ بات کر رہے ہیں، اور آپ نے بڑی زبردست بات کی کہ سوشل میڈیا پہ یہ چیزیں ہو رہی ہیں. مرکزی مسلم لیگ ایک سیاسی جماعت کی حیثیت سے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے کوئی بھی ہیروز ہوں جنہوں نے پاکستان کے لیے کوئی بھی پازیٹیو کام کیا ہو، اور ان کو کسی بھی وجہ سے کسی بھی پریشر میں، چاہے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو ہم جانتے ہیں ان کے ساتھ کس طرح سے یعنی چیزیں ہوئیں، حافظ سعید صاحب کا کیس ہمارے سامنے، اور کشمیر سے متعلق بہت سارے لوگ ہیں. میں یہاں پہ یہ سمجھتا ہوں کہ بڑی ضروری بات ہے. پاکستان نے کہا کہ جی اگر انڈس واٹر ٹریٹی کو آپ نے سسپینڈ کیا تو ہم جو ہے وہ اپنے جو معاہدے ہیں ان پر بھی نظر ثانی کریں گے، انکلوڈنگ جو ہے شملہ اکارڈ. ٹھیک ہے، اور بھی بڑا کچھ کہا، اور بھی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو یہ بھی کہنا چاہیے کہ وہ لوگ جن پر عالمی دباؤ کے تحت اس وجہ سے پابندیاں لگیں کیونکہ وہ کشمیر کے لیے آواز اٹھاتے تھے، تو پاکستان ان کو بھی رہا کرے، اور کشمیر کے لیے آواز بھی پاکستان کے لوگ، اخلاقی مدد بھی ان کی کریں، اور بھرپور طریقے سے پوری ریاست جو ہے وہ کشمیر کی تحریک کے ساتھ کھڑی ہو. یہی حل ہے کشمیر کا، اس کی سپورٹ کا، جو کہ ہندوستان کو بیک فٹ پہ لے جا سکتا ہے. بالکل ٹھیک ہے آپ نے. حافظ صاحب بہت شکریہ، آپ نے بڑی کھل کے باتیں ہوئی آپ کے ساتھ. کوئی ایک میسیج جو آپ پاکستانی عوام کو دینا چاہیں؟ میں پاکستانی عوام کو یہ میسج دوں گا کہ دیکھیں یہ ملک جو ہمیں حاصل ہوا ہے نا، ہم کیونکہ ہسٹری شاید بھول گئے ہیں، بہت شاید چوتھی جنریشن چل رہی ہے، تو یہ صدیوں کی دعاؤں اور قربانیوں کے بعد ملا ہے. اور یہ ملک اگر آپ ہسٹری کو بھی پڑھیں تو یہ ایک بہت بڑا ایونٹ تھا دنیا کی تاریخ کا کہ جس میں ایک نظریے کی بنیاد پہ ایک ملک قائم ہو گیا اس خطے کے اندر جو کبھی بھی یونائٹ نہیں ہو سکا تھا. تو اس کو یونائٹ کرنے والی جو فورس ہے وہ آپ کا نظریہ ہے، اس کے تحت آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ ملک دیا، اور وہ ہر قوت آپ کے پاس ہے، چاہے وہ فضائیں ہوں، چاہے وہ آپ کے پہاڑ ہوں، چاہے وہ نیوکلیئر ویپن ٹیکنالوجی ہو. آج ضرورت اس بات کی ہے کہ وہ بلیف پیدا کیا جائے، اور اس کے اندر ہماری ہر قسم کی پولیٹیکل پارٹیز کا رول ہے کہ اس یقین کے ساتھ اس قوم کو لے کے کھڑے ہوں کہ یہ قوم ہی ہے جو انشاءاللہ اتنی مضبوط ہے کہ جو ہر قسم کی جنگیں، دہشت گردی برداشت کرنے کے باوجود قائم بھی ہے، اور انشاءاللہ پاکستان کے اندر وہ پوٹینشل موجود ہے کہ یہ وہ ملک ہے جہاں 70% نوجوان ہیں، صرف ان کو امید دلانے کی ضرورت ہے. انڈین عوام پڑھی لکھی عوام ہے. پچھلی باری کی طرح جب پلوامہ ہوا تھا تو ان کو بیوقوف بنانے کی کوشش کی گئی، بٹ اس بار پہلگام کے اوپر وہ بیوقوف نہیں بن رہے. دے آر آسکنگ کویسچنز فرام دیئر گورنمنٹ. ان کے لیے کوئی میسیج آپ کا؟ دیکھیں میں ہندوستان کی عوام کو یہی کہوں گا کہ پاکستان آپ کا دشمن نہیں ہے، نہ پاکستان کبھی ہندوستان کے لوگوں کا دشمن ہے، نہ پاکستان کی کوئی بھی جماعت یا کوئی بھی شخصیت یہ کہتی ہے کہ ہندوستان کے لوگوں کا قتل عام کیا جائے. یہ سارا کچھ جو ہو رہا ہے وہ آپ کی گورنمنٹ کر رہی ہے. اور اب جو پہلگام جیسے واقعات ہیں ان پر جو وہاں کے پڑھے لکھے سمجھدار لوگ ہیں ان کو سوال بالکل اٹھانا چاہیے، کیونکہ یہ ارریشنل قسم کا جو آپ کا لیڈر ہے یہ آپ کو بلا وجہ اس جنگ کی طرف لے جائے گا جس کو وہ خود بھی نہیں سنبھال سکتے. پاکستان میں کسی کی خواہش جنگ کی نہیں ہے. پاکستان پرامن ملک ہے، ذمہ دار ملک ہے، پاکستان کی جماعتیں ذمہ دار ہیں. پاکستان صرف یہ چاہتا ہے کہ کشمیر کے اندر جو لوگ ہیں، جو آپ کے نہرو صاحب نے اور آپ کی گورنمنٹ نے جو اقوام متحدہ کی قراردادیں ان کے اوپر سگنیچر کیے ہوئے ہیں، ان کے تحت اس مسئلے کو حل کیا جائے، ہیومن رائٹس کی بنیاد پہ حل کیا جائے. اس کے علاوہ پاکستان کے ہندوستان سے اور ان کے لوگوں سے کوئی تنازع نہیں. سب سے امپورٹنٹ کشمیر کی عوام کے لیے کوئی خاص پیغام؟ کشمیر کی عوام کو ہم سلام پیش کرتے ہیں. جو کچھ انہوں نے سہا ہے، جتنی قربانیاں انہوں نے دی ہیں، کچھ بھی واقعہ ہوتا ہے ان کے اوپر ہندوستان کے لوگوں کا غصہ اترتا ہے. ابھی تک 4000 کشمیریوں کو اٹھایا جا چکا ہے جی آفٹر پہلگام. جی تو یہ جو ایک ڈھونگ ہے ہندوستان کا کہ جی سب کچھ وہاں پہ نارمل ہے، وہاں پہ یہ آپ نارمل سی کا اسی سے اندازہ لگا لیں
کہ جہاں کوئی جھوٹا واقعہ ہوتا ہے اس کا غصہ وہ کشمیری لوگوں پہ اتارتے ہیں، اور یہ اسی وجہ سے کیونکہ وہ آج بھی اپنے دلوں کے اندر، اپنے نظریے کے اندر کشمیر سے اور پاکستان سے محبت رکھتے ہیں، اس کی سزا ان کو دی جاتی ہے. تابی صاحب یہ جو TRF ہے جی، یہ آپ کو لگتا ہے کہ پیورلی کشمیری موومنٹ ہے، اور اس کا اسپین کتنا بڑا ہو سکتا ہے؟ کیا یہ انڈیا کے اندر بھی پھیل سکتی ہے ایز اے انٹرنیشنل IR انالیسٹ، ایز این انٹرنیشنل ریلیشن اسٹوڈنٹس؟ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں. دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ کشمیر کے اندر جتنی بھی اس وقت تحریک ہے وہ انڈیجنس ہے. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ میں اپنی کوئی بات نہیں کرتا، ہندوستان کوئی ثبوت نہیں دے سکتا کہ پاکستان سے کسی قسم کی بھی مداخلت کشمیر میں ہو رہی ہے. کوئی ایک انڈیویجول، کوئی ایک ایسی چیز ان کے سامنے ہو جس میں وہ یہ کہیں کہ جی ہم نے پاکستانی نوجوان کو پکڑا جو پاکستان سے یہاں پر آیا تھا. ہمارے تو ISPR کی جو پریس کانفرنس میں اس کو باقاعدہ ٹریس بتایا گیا، اس میں تو آپ کے پاس تو مطلب انڈین ایجنٹس یہاں پر آ رہے ہیں، کلبھوشن یہاں پر آیا اور کتنی سپورٹ ہے. تو کوئی کسی قسم کی بھی سپورٹ وہ ثابت نہیں کر سکتے. جو بھی کشمیر میں ہو رہا ہے، برہان وانی کی جو تحریک تھی، وہ جتنے کشمیری لوکل وہاں کے نوجوان تھے، بڑے وہاں کے مشہور خاندانوں کے تھے، یہ وہی لوگ ہیں جو آج بھی مختلف طریقوں سے کشمیر میں ہندوستان کی خلاف برسر پیکار بھی ہیں، جد و جہد بھی کر رہے ہیں، اور وہ کچھ حد تک پاکستان سے ناراض بھی نظر آتے ہیں کشمیر کے لوگ، کیونکہ جو پاکستان کی حکومتوں نے فیصلے کیے. تو میں سمجھتا ہوں اس کو آرمی چیف نے اپنی تقریر میں واضح طور پہ کہا کہ یہ کشمیر کا جو رشتہ پاکستان کے ساتھ ہے اور پاکستان کشمیر کی سپورٹ کے لیے کھڑا ہوا ہے. آزاد کشمیر کے جو پرائم منسٹر ہیں انہوں نے بڑے کھل کے باتیں کی، اور اسی کا نتیجہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ پہلگام جیسا فالس فلیگ انڈیا نے کیا ہے، کیونکہ ان کو نظر آ رہا ہے کہ کشمیر کو وہ اپنی طاقت کے ساتھ 10 لاکھ فوج کے ساتھ نہیں دبا سکتا. تبھی سب آخری سوال جو ایز اے جرنلسٹ ہم سے ہر جگہ پوچھا جا رہا ہے کہ کیا انڈیا حملہ کرنے کی غلطی کرے گا پاکستان کے اوپر، وہی سوال میں آپ سے پوچھتا ہوں. دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہندوستان کی جو اسٹریٹجک کمیونٹی ہے وہ تو بڑی واضح طور پہ جانتی ہے کہ پاکستان پہ حملہ کرنا کوئی بھی وائبل آپشن نہیں ہے، لیکن جو لیڈر ہندوستان کا اس وقت موجود ہے وہ کسی بھی طرح سے کوئی ریشنل نہیں ہے. اگر وہ کوئی غلطی کر کے ہندوستان کو کسی جنگ میں دھکیل دیتا ہے تو میرا خیال ہے کہ یہ سب سے بڑا نقصان اس کا اگر ہوگا تو ہندوستان کو خود ہوگا. تابی صاحب بہت شکریہ، تھینک یو فار یور ٹائم. ناظرین، پاکستان کی ایک تگڑی فوج ہے، پاکستان کی عوام بہادر ہے. انڈیا کسی غلط فہمی کا شکار ہے کہ وہ لاہور، برید کے یا آزاد کشمیر کہیں پر بھی آ سکتا ہے. آ کے دیکھ لیں، ہم تیار ہیں. جیسے ہماری پاک فوج کے سربراہ نے بولا ویسے ہی ہماری عوام تیار ہے، ویسے ہی ہر طبقے کے لوگ، ہماری مائیں، ہماری بہنیں، ہمارے بھائی، سب تیار ہیں اس وطن کے دفاع کے لیے. انشاءاللہ ملاقات ہوگی نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں. ٹل دین تھینک یو ویری مچ.